اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے رسول نے یہ حدیث فرمائی، لیکن حسین کے اس مشن کی تکمیل کے لیے زینب بی بی ساتھ ہیں۔ تکمیل مشن حسین کی میری بی بی ساتھ رہیں، کربلا میں ساتھ رہیں، اور کربلا کے بعد اس مشن کو پورا کرنے والی میری بی بی۔ دنیا میں باپ اور بیٹی کا رشتہ بڑا پیارا ہوتا ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، لیکن یہ رشتہ بہت عظیم ہے۔ کسی سے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا باپ غریب ہے، یا کوئی بھی اس کے باپ کی برائی کرے، تو بیٹی کبھی نہیں سنتی۔ بیٹی کتنا بھی رو رہی ہو، اگر باپ سینے سے لگا لیتا ہے تو بیٹی روتے روتے چپ ہو جاتی ہے۔ کہیں بھی بیٹی کی شادی ہو جائے، پردیس میں ہو، دیس میں ہو، شہر میں ہو یا شہر سے دور ہو، ہر وقت ہر سانس کے ساتھ انہیں باپ کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہتی ہے۔ خداوند کریم ہر باپ کو سلامت رکھے، ہر بیٹی کے باپ کو سلامت رکھے۔ بیٹی کا سہارا باپ ہوتا ہے، مان ہوتا ہے، اور جب بیٹی شادی کے بعد واپس آتی ہے تو اسے بچپن سے لے کے شادی تک کے سارے واقعات، ہر بات یاد رہتی ہے۔ بچپن کی بات بھی یاد رہتی ہے، اسے وہ کھلونے بھی یاد رہتے ہیں جو باپ نے دلوائے تھے، ہر چیز اسے یاد رہتی ہے۔ اور اگر کبھی وہ واپس آئے اپنے گھر اور اسے باپ نظر نہ آئے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کے مان بکھر جاتے ہیں۔ ایسے ہی جناب زینب جب کربلا سے کوفے آ رہی تھیں، سارا وقت اپنے بابا علی کو یاد کرتی رہیں، سارا وقت وہ منظر یاد کرتی رہیں کہ بابا نے جب مجھے کوفے بلایا تھا تو کتنی شان سے بلایا تھا، کہ بھائیوں نے مدینے پہنچ کے پہلی بات یہ کی تھی، زینب ہم سب بھائیوں کو بابا نے ایک ایک کام سونپا ہے آپ کے لیے، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو راستے میں۔ اور جب میری بیوی کوفے آ رہی تھی تو یہ کہتی جا رہی تھی، بابا علی آپ نے تو جب مجھے بلایا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ رات کو سفر کرنا، لیکن بابا یہ تو ہمیں دھوپ میں سفر کراتے ہیں۔ کبھی آپ رو کے کہتی تھی، بابا آپ نے کہا تھا بھائی محمد حنفیہ سے کہ خوراک کا خیال رکھنا، پانی کا خیال رکھنا۔ بابا میں تو پیاسی ہوں، لیکن میرے ساتھ جو بچے ہیں وہ بھی پیاسے ہیں، یہ ظالم انہیں بھی پانی نہیں دیتے ہیں۔ میری بیوی چلتے چلتے جب کوفے کے بالکل نزدیک پہنچی تو کہا، بابا آپ نے عماریہ بھیجی تھی، بابا میں نے چادریں اوڑھی ہوئی تھیں، پھر بھی آپ کو میرے پردے کا اتنا خیال تھا کہ آپ نے تمام کوفے کے بازار بند کروا دیے تھے کہ آج میری زینب نے آنا ہے۔ بابا آج دیکھتے نہیں ہو کہ زینب ننگے سر کھڑی ہے، کوئی زینب کو چادر دینے والا بھی نہیں، آج تیری زینب کے بال کھلے ہیں بابا، کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ بابا آپ نے صحیح یہ بازار دکھائے تھے، آپ نے کہا تھا زینب ہماری کا پردہ اٹھا اور یہ بازار دیکھ لے۔ بابا اس دن کے لیے مجھے یہ بازار، یہ گلیاں، یہ کوفے کا صدر دروازہ دکھایا تھا کہ مجھے یہاں اس حال میں سے گزرنا ہے۔
بابا اس لیے راتوں کو آپ کہتے تھے پیدل چلنا سیکھ۔ بابا تیری زینب بہت اکیلی ہو گئی ہے۔ بابا میرا سجاد بہت بیمار ہے۔ میری بیوی فریاد کرتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، اور جب بازار میں سے گزر رہی تھی تو میری بیوی نے خطبے دیے اور کوفہ والوں کو سنایا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ وہ میری پاک بیوی جب نظر اٹھا کے دیکھتی تھی تو سامنے بھائی کا کٹا ہوا سر نظر آتا تھا، وہ ہونٹ کٹے ہوئے نظر آتے تھے، پیشانی کا زخم نظر آتا تھا، زلفیں خون سے بھری نظر آتی تھی، کیونکہ ایک ظالم نے میرے مولا حسین کے سر پہ تلوار کا وار کیا تھا تو تمام زلفیں خون سے بھر گئی تھی۔ پھر بار بار رو کے کہتے تھے میرے ماں کے لال تیرے ساتھ کتنے ظلم ہوئے ہیں۔ کبھی علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتی تھی میرے لال تجھے میں نے اس دن کے لیے پالا ہے۔ وہ میری بیوی گزرتی جا رہی تھی اس بازار سے کہ ایک چھت سے ایک خاتون کی آواز آئی، آپ لوگ کون ہیں؟ میری بیوی پریشان بیٹھی تھی، کوئی جواب آپ نے نہیں دیا، اور جناب سکینہ بار بار کہہ رہی تھی پھوپھی اماں مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، پھوپھی اماں مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے۔ ایک چھت سے آواز آئی جو عورتیں بیٹھی تھیں، میں پانی لے کے آتی ہوں۔ یہ کون تھی؟ یہ جناب فاطمہ کی کنیز تھی۔ جب جناب فاطمہ کو یہودی عورتوں نے شادی میں بلایا تھا تو آپ وہاں گئیں، اور پھر وہاں پہ آپ نے نماز پڑھی، اور جو دلہن بے ہوش ہو گئی تھی اسے ہوش میں لائیں، تو 700 یہودی عورتیں مسلمان ہو گئی تھیں، اور انہوں نے آپ کو واپسی میں ایک کنیز دی تھی جو بچی تھی۔ اس کنیز کو جناب فاطمہ نے پالا تھا بہت محبت اور پیار کے ساتھ، اور اسی طرح سے جیسے جناب زینب و ام کلثوم تھیں، اس کو بھی آپ نے تعلیم اور شریعت دین سکھائی تھی۔ اور جب جناب حضرت علی کوفے کی حکومت کر رہے تھے تو آپ نے ام الحارث نام تھا اس آدمی کا، جسے ابن حارث اس کا نام تھا، اس کے ساتھ جناب ام حبیبہ کی شادی کرتی تھی۔ جب جناب امیر نے شہادت پائی تو جناب امام حسن اور امام حسین سب کو لے کر مدینے واپس آ گئے تھے۔ ام حبیبہ وہیں رہی کوفے میں، لیکن بہت یاد کرتی تھی، بہت تڑپتی تھی، اور روتی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ میرا دل یہاں لگتا نہیں ہے۔ کوئی بھی ملتا تھا تو کہتی تھی مجھے مدینے کی خبر دے دو، مجھے بتاؤ مدینے میں میرے آقا و مولا کیسے ہیں، میری بیویاں کیسی ہیں۔ یہاں کے ایک دن اسے خبر ملی کہ امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، 40 دن تک سوگ میں بیٹھی رہی، اور اس دن سے ہر وقت یہ دعا کرتی تھی خداوندہ پنج تن پاک کے صدقے مجھے میرے مولا سے ملا دے۔ پنج تن پاک میں بس اب ایک حسین باقی رہ گئے ہیں، اے مولا اس کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا۔ 10 برس نہ گزرے تھے کہ امام حسین کربلا میں آئے، شہید ہوئے، اور جب کوفے میری بیویوں کا قافلہ آیا ہے تو اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ حسین مارے گئے ہیں۔ جب عورتوں نے اس سے کہا کہ باغی آئے ہیں جنہوں نے وقت کے امیر سے لڑائی لڑی ہے اور وہ باغی تھے، مارے گئے ہیں، اور ان کی عورتوں کو اور ان کے سروں کو نیزوں پہ سوار کر کے لا رہے ہیں، ہم تماشا دیکھنے جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو تماشا دیکھنے کے لیے۔ تو جناب ام حبیبہ نے کہا
من اتنی سیدتی فاطمہ تو اللہ انظرو الی اسرا، اس نے کہا میری بیوی جناب فاطمہ الزہرا نے منع کیا ہے کہ کبھی بھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ میں کیسے جا کے قیدیوں کا تماشا دیکھوں؟ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم جا کے قیدیوں کا تماشا دیکھ لو، یہ تو بادشاہ کے باغی ہیں اور ان کے سر ہیں جنہوں نے امیر شام پر خروج کیا تھا۔ ام حبیبہ نے پھر کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ میرا شوہر سفر پر گیا ہے، میں اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، میں نہیں جاؤں گی، تم لوگ چلے جاؤ۔ ان میں سے 2 ایک نے کہا اچھا تم باہر نہ جاؤ، چھت پہ بیٹھ کے تم دیکھ لو کہ لوگوں نے کتنے زرق برق لباس پہنے ہوئے ہیں، اور اس نے عبیداللہ ابن زیاد نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو کوئی بھی تماشا نہیں دیکھے گا میں اسے سزا دوں گا۔ تو آس پاس کی بستیوں والے لوگ بھی آ گئے ہیں اور نئے نئے لباس پہن کے آئے ہیں، بہت سارے تماشا ہو رہے ہیں۔ اس نے جب بار بار کہا تو اس نے کہا اچھا چلو میں چھت پہ بیٹھ کے دیکھ لیتی ہوں۔ اب وہ چھت پہ بیٹھی ہے تو اس نے کیا دیکھا کہ بہت سے پیدل چلنے والے سپاہی ہیں اور کچھ گھوڑوں پہ سوار ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کے وہ آ رہے ہیں۔ ان کے پیچھے پیچھے نیزے بلند کیے ہوئے کچھ سوار ہیں جنہوں نے نیزوں پہ سر اٹھائے ہوئے، اور پھر ان کے پیچھے کچھ بچے ہیں اور کچھ خواتین ہیں جو محملوں میں سوار ہیں۔ جب وہ نیزے نزدیک آئے تو اس نے دیکھا کہ ان بچوں اور ان نوجوانوں کے جو کٹے ہوئے سر ہیں، ان کے زلف غبار آلود ہیں، اور ایک چھوٹا سا سر ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بال ہیں، خاک و خون میں بھرا ہوا ہے، اور انہوں نے اس کے بالوں سے ہی اس نیزے کو باندھا ہوا ہے۔ شاید اس لیے باندھ دیا ہو کہ بہت نازک ہلکا سا سر ہے، گر نہ جائے، اور ان تمام کے چہروں کے اوپر جا بجا خون لگا ہوا تھا، اور ایک بلند نیزے پر ایک سر انور جس کی آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے تھے، ہونٹ سوکھے ہوئے تھے اور زلفیں ہوا میں لہراتی جاتی تھیں۔ ام حبیبہ نے بڑے غور سے دیکھا اور دیکھ کے کہتی ہے شکل جانی پہچانی لگتی ہے، لیکن نہ جانے کون ہے۔ اور اس کے نیزوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چند بیبیاں ہیں جیسے ترک و روم کی کنیزیں ہوتی ہیں، اور ان کے چہرے سورج کی حرارت کی وجہ سے متغیر ہو گئے ہیں، سربرہنہ بال کھولے ہوئے روتی پیٹتی چلی آتی ہیں، اور ان بیبیوں کے آگے ایک بیمار جس کا چہرہ زرد لاغر اونٹ پہ سوار تھا اور توق اور زنجیر میں اس طرح جکڑا ہوا تھا کہ اس کے پاؤں اونٹ کی پیٹھ سے بندھے ہوئے تھے، اور راستے میں جب کہیں اونچے نیچے رستوں سے وہ گزرا ہوگا تو کیونکہ پورے جسم پہ توق، ہتکڑیاں اور بیڑیاں تھیں، تو جہاں جہاں وہ ہتکڑیاں بیڑیاں جسم سے ٹکراتی تھیں وہ جسم خون خون ہو جاتا تھا۔ گردن سے توق خاردار نے خون کیا ہوا تھا۔ میری بیبیوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ام حبیبہ نے جب یہ دیکھا تو اس کا دل پریشان ہو گیا، ایسا لگا کہ دل پھٹ جائے گا، بہت پریشان ہوئی، اور اس نے اس وقت چادر اوڑھی اور نیچے اتر کے بے قرار ہو کے اس بیمار کے پاس پہنچی اور کہنے لگی اے بیمار تو کس خاندان سے ہے؟ اس نے بہت کمزور آواز میں کہا میں توق کی گرانی کی وجہ سے اچھی طرح بات نہیں کر سکتا، یہ توق خاردار ہے جس کی وجہ سے میں بول نہیں پا رہا ہوں، پیچھے بیبیاں آ رہی ہیں تو ان سے بات کر لے، وہ تجھے بتا دیں گی۔
ام حبیبہ ان اونٹوں کے قریب آئی جس پر بیبیاں سوار تھیں، جو سر برہنہ تھیں، اور اس اونٹ پر جناب زینب سکینہ کو گود میں لیے سوار تھیں، اور جناب سکینہ اتنی پیاسی تھی کہ جو کوئی نزدیک آتا تھا اسے کہتی تھی مجھے پانی پلا دو، میں بہت پیاسی ہوں۔ آپ کے کان زخمی تھے اور چہرے پہ تماچے کے نشان تھے، بالوں میں ریت تھی اور تازیانوں کے نشان تھے، کیونکہ جب کوئی بیوی چلنے سے انکار کر دیتی تھی تو شمر تازیانہ لے کے آ جاتا تھا۔ اس ام حبیبہ نے جب جناب سکینہ کی یہ حالت دیکھی، پیاس سے خشک ہونٹ دیکھے، چہرے پہ تماچوں کے نشان دیکھے، تو وہ ان کے پاس گئی، کیونکہ آپ ہر ایک سے کہہ رہی تھی مجھے تھوڑا سا پانی لا دو، میں بہت پیاسی ہوں۔ ام حبیبہ نے نزدیک جا کر کہا اے بچے صبر کر، میں ابھی پانی لاتی ہوں، اور فوراً گئی اور پانی لے کر آئی اور کہنے لگی اے قیدن، میرے لیے بس میری ایک خواہش ہے، تو پانی تو پی لے، میرے لیے 2 کاموں کے لیے بس دعا کر دے، کیونکہ میری بیوی فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین نے یہ کہا تھا کہ قیدیوں کو دیکھنے مت جانا، لیکن تم ایسے قیدی ہو کہ تمہیں دیکھ کے میرا دل بھر آیا ہے، اور میں تجھے پانی پلانے کے لیے آ گئی ہوں۔ یہ تم کس کی قید میں تھے؟ کس کے نے ظلم تم پہ کیے ہیں بچے؟ تیرے چہرے کو دیکھ کے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جا رہا ہے، میرے بھی بچے ہیں، بس تو میرے لیے 2 دعائیں کر دے۔ اور پانی کا پیالہ جناب سکینہ کی طرف بڑھایا کہ پانی پی لو۔ اس لیے میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ میری بیوی نے ہی کہا ہے کہ جو بے کس یتیم ہو اگر وہ دعا مانگے تو اس کی دعا جلد پوری ہو جاتی ہے۔ تو مجھے بہت ہی بے کس نظر آ رہی ہے، تم میرے حق میں دعا کر۔ جناب سکینہ نے چاہا کہ پانی پی لیں، تو جناب زینب نے ہاتھ سے پیالہ لے کے کہا نہیں سکینہ، پانی نہیں پینا، پہلے اس سے کہہ کہ یہ اپنی 2 دعائیں بتا دے، تو دعا مانگ اور میں آمین کہتی ہوں۔ تو جناب سکینہ نے کہا بتاؤ تمہاری کیا 2 دعائیں ہیں؟ کہتی ہے پہلی حاجت یہ ہے کہ دعا کرو کہ خدا کرے میرے بچے اس طرح یتیم نہ ہو جس طرح تم یتیم ہو گئی ہو، میرا شوہر باہر گیا ہوا ہے، تمہاری حالت دیکھ کے میرا دل پھٹ رہا ہے۔ اور دوسری دعا یہ ہے کہ خداوند عالم مجھ کو میری شہزادی زینب بی بی سے ملا دے، میں ان کے ساتھ رہی ہوں، میں نے یہاں بھی کوفے میں ان سے تعلیم حاصل کی ہے، میں ان کی ماں کی کنیز ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا میں نے اپنی بیوی کی زیارت نہیں کی، اب میرا دل بہت تڑپ رہا ہے کہ مجھے میری بیوی کی زیارت نصیب ہو جائے، تو میں تجھ سے کہتی ہوں تو دعا کر کے مجھے مدینہ جانا نصیب ہو اور مجھے میری بی بی زینب سے میری ملاقات ہو جائے۔ جب یہ بات سنی تو جناب سکینہ نے کہا کہ خداوند کریم اس کی دعا قبول کر لینا، میری دعا کو قبول کر لیا، اس کی یہ آرزو پوری کر دینا۔ جب جناب زینب نے یہ بات سنی تو کہا ام حبیبہ ذرا میرے نزدیک آ۔ جب آپ نے کہا نا کہ ام حبیبہ میرے نزدیک آ تو وہ بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ کہا تیرا نام میں ایسے جانتی ہوں ام حبیبہ، تو میری ماں کی کنیز ہے، تو ہمارے گھر میں مکے میں مدینے میں رہی ہے، تو کوفے میں میرے ساتھ رہی ہے۔ ہاں بی بی تو کون ہے جو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ میں جانتی ہوں؟
کیونکہ میں تجھے نہیں جانتی، میری شہزادیاں مجھے جانتی ہیں، میں کسی کے گھر میں نہیں رہی۔ کہا میں زینب ہوں۔ ام حبیبہ ایک دم تڑپ کے کہتے ہیں بی بی تو بہت نیک ہوگی، لیکن ایسے نہ کہے کہ میری بی بی اور اس بازار میں جہاں چاروں طرف شرابی ہیں، جہاں چاروں طرف مردوں کا ہجوم ہے، بی بی ایسے میری بی بی کا نام ان لوگوں کے سامنے مت لے۔ بی بی زینب کہتی ہیں ام حبیبہ وہ سامنے دیکھ حسین کا سر ہے، وہ دیکھ میرے علی اکبر کا سر ہے، اور وہ جو تو کہہ رہی ہے کہ چھوٹا سا سر ہے جسے زلفوں سے باندھ دیا ہے، وہ میرے علی اصغر کا سر ہے۔ ام حبیبہ میرے بھائی مارے گئے، میرا اکبر مارا گیا، میرا اصغر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، کوئی زندہ نہیں ہے۔ ام حبیبہ بس ایک یہ سید سجاد ہے جو کہ ہتھکڑیوں بیڑیوں میں قید ہے، اور یہ میری یتیم سکینہ ہے، حسین کی بیٹی ہے، یہ میرے حسین کی یتیمہ ہے۔ ام حبیبہ نے جو یہ سنا تو ایک دم اپنا منہ پیٹنے لگی اور کہنے لگی خداوندہ یہ میرے مالک تو نے یہ کتنا بڑا ظلم کر دیا، یزید پہ لعنت ہو۔ میری بیوی میں صدقے ہو جاؤں، میں آپ کے لیے کیا کروں؟ میری بیوی نے کہا تو کچھ کر سکتی ہے، تو نے کیا کرنا، بس تمہیں چادر لا دے۔ ام حبیبہ کہتی ہے ہاں بی بی میں چادر لے کے آتی ہوں۔ جیسے ہی ام حبیبہ نے بھی لا کے چادر دی ہے، اسی وقت شمر آیا اور نوک نیزہ سے چادر کھینچ لی۔ جناب ام حبیبہ بے ہوش ہو کے گر پڑی، روتے روتے گر پڑی اور کہنے لگی ہائے حسین مولا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار اللہ یا امام زمانہ یا 14 معصومین پنجتن پاک ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے انہیں بخش دینا۔ اے میرے مولا اس ذکر کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں، اس رباب کے صدقے جو نہ جانے اس وقت کہاں بیٹھی اپنے علی اصغر کو یاد کر رہی ہوگی، اس کے خالی گود کے صدقے میرے مولا جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد عطا کر۔ اے میرے مولا ان محمد کے صدقے میں جن کے اولاد نرینہ نہیں ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا کر۔ اے میرے مولا علی اکبر کے صدقے میں ہر ماں اپنا جوان لال کا صحرا دیکھے۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں بیماری صغرا کے صدقے انہیں صحت کلی عطا کر۔ اے میرے مولا تو مولا حسن کی سخاوت کے صدقے میں جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے انہیں بے تحاشا رزق عطا کر۔ اے میرے مولا ہماری عاقبت بخیر کر دینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی